السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے، خاص طور پر بنوں اور لکی مروت کے حوالے سے بات کریں گے۔ بنوں اور لکی مروت میں امن کمیٹی کے نام پر بننے والے مسلح جتھے نہ صرف ریاستی رٹ کو چیلنج کر رہی ہے بلکہ عدالتی اور انتظامی نظام کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ آخر اگر ایسے ہی صورتحال چلتی رہی بنوں اور لکی مروت میں تو فیوچر میں کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس کے، اور اس میں صوبائی حکومت کے ترجیحات کیا ہونے چاہیے۔ اس ٹاپک پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظاہر شاہ شرازی صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ السلام علیکم جی مانو، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ پہلے تو بنوں اور لکی مروت کی امن کمیٹیوں کے حوالے سے بات کریں گی۔ امن کمیٹی جو ہے یہ اب بغاوت پر اتر آئی ہے، امن کے نام پر یہ مسلح جتھے جو ہے، تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ میرے خیال میں یہ امن کمیٹیاں نہیں، پولیس امن کمیٹیاں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں، یہ وہ پولیس اہلکار ہیں لکی مروت میں بھی اور بنوں میں، جو کہ پولیس کے ساتھ ایک پیرلل اپنا نظام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لکی مروت میں جیسے ہم نے دیکھا کہ خالد کے نام سے ایک کانسٹیبل ہے جنہیں سسپینڈ بھی کیا گیا ہے، اور بقول اس گروپ کے کہ وہ لوگ جو ہے بڑے بہتر طریقے سے دہشت گردی اور ملیٹنسی کو کے خلاف لڑ سکتے ہیں کمپیریٹیولی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے اپنا ایک پیرلل امن کمیٹی کے نام سے ایک نظام بنا لیا ہے جو کہ پولیس سے ڈائیورٹ کرتا ہے، اور اس کے جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے اس کی بھی مخالفت ہے۔ نہ وہ ڈی ایس پی کو رسپانسبل ہے، نہ وہ ڈی پی او کو جواب دہ ہیں، بلکہ اس وقت دیکھا جائے تو یہ جو سو کالڈ پولیس امن کمیٹی کے سربراہ ہیں ان کے ڈسپوزل پہ دیکھیں تو 10-12-15 گارڈز ہیں، ایون جو پولیس فورس کی نفری ہے وہ ہے، گاڑیاں ہیں، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ بھی انہوں نے ایک میکینزم بنایا جو مقامی طور پہ امن کمیٹیاں تھیں یا کرمنل ایلیمنٹس ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اور جو اطلاعات ابھی تک آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ مقامی لوگوں سے جو ہماری بات ہوئی ہے، زیادہ تر اس بات پہ پریشان ہے کہ پولیس فورس پہلے بھی اس علاقے میں بطخوری، اسمگلنگ اور اس قسم کے معاملات میں ملوث رہی ہے، کڈنیپنگ فار رینسم۔ اب تو اس پولیس کو سائڈ لائن کر کے یہ پولیس امن کمیٹی جو کہ آپریشنلی اس وقت اپنے آپ کو ایکٹیو سمجھتی ہے اور طاقت میں سمجھتی ہے، تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ سرعام اسمگلرز کے ساتھ بھی لین دین کرتی ہے، چیک پوسٹوں کے اوپر جتنی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں یا اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ اس کا بھی تمام تر جو معاملات ہیں وہ یہ طے کرتی ہے۔ ایون مقامی لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے کہ اب تو جو اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر ہیں، ان کے اختیارات بھی امن کمیٹی اور ان کے سربراہ استعمال کرتے ہیں۔ کسی اہلکار کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو تو اس کے لیے بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس کو کیا جائے۔ تو مطلب اس کا تو مطلب یہ ہو کہ آپ کے صدر ڈسٹرکٹ کے اندر پہلے بنوں میں یہ حالات تھے، جب آئی جی خیبر پختونخوا نے ٹرانسفر کیا 100 کے قریب پولیس اہلکاروں کو، تو ایک ریزسٹنس شروع ہو گئی۔ اب یہاں پہ بھی یہ معاملات ہیں، کچھ لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک اسپیشل برانچ کی انکوائری ہوئی ہے جس میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے اسمگلرز کے ساتھ بھی روابط ہیں، ان لوگوں کے کرمنل ایلیمنٹس کے ساتھ بھی ہیں، اور یہ مل کر ایک نظام چلاتے ہیں۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو اس علاقے کے اندر مختلف ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو اس سے پیسیجز دیا جا رہا ہے، اور یہ لوگ اپنا اس سائٹ پہ پولیسنگ کے معاملات کے ذریعے اور پولیس کا نظام چلانے کے معاملات کے ذریعے بڑے پیمانے پر جو ہے بطخوری میں، کرپشن میں، پیسوں کی جنریشن میں، ڈرگ سمگلنگ میں، یہ تمام الزامات ان کے اوپر اس رپورٹ کے مطابق آ رہے ہیں۔ تو ایک پیرلل نظام میرے خیال میں ایڈمنسٹریٹو نظام کے اندر اور خاص طور پولیس جیسے نظام کے اندر تو لوگ خود پریشان ہیں کہ کرنا کیا چاہیے، اور اس وقت لٹرلی جو مقامی آبادی ہے وہ کافی زیادہ مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے۔ صوبائی حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا۔ اسی پر میں سر سوال کروں گی کہ اگر ایسے ہی حالات چلتے رہے تو کیا اقدامات ہونے چاہیے ان کمیٹیوں کے خلاف، اور صوبائی حکومت کے لیے کیا ترجیحات؟ دیکھیں، ایک تو پرائیویٹ امن کمیٹیاں ہیں جو شاید یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے، امن لائیں گے، لوگوں کو امن فراہم کریں گے۔ بے شک اگر آپ ایک میکینزم کے تھرو ان کو آرگنائز کریں اور حکومت ان کو رجسٹرڈ اسلحہ دے، ان کے لوگوں کا باقاعدہ رجسٹریشن ہو ایک میکینزم کے تھرو، وہ کسی سینٹرل کمانڈ کے اندر آئیں، وہ پولیس ڈی پی او ہے اس کے انڈر ہوں یا جو پولیس اسٹیشن ہے اس کے
SHO کے انڈر کام کریں یا اس علاقے کے اندر جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ایک میکینزم ہے کہ وہ کام کر سکیں. جیسے کہ وہاں یعنی ملیٹنسی کے پہلے ادوار میں لا انفورسمنٹ ایجنسی جس میں FC ایلیز پولیس اور 7 امن کمیٹی کے لوگ اس لیے ہوتے تھے کہ آئیڈینٹیفیکیشن میں آسانی ہو, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا پولیس کا نظام بھی موجود ہو, وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہوں, فوج بھی موجود ہو, پھر پولیس کے اندر خود پولیس والوں نے اپنی امن کمیٹی بنائی ہو بقول ان کے کہ جی ہم بہتر طریقے سے تو جب یہ پولیس سسٹم کے اندر تھے تو کیوں نہیں کر رہے تھے. اس کا تو مطلب یہ ہو کہ ان کا اپنے ایڈمنسٹریٹو نظام سے بغاوت ہے. تو کیا اب پیرلل سیکیورٹی نظام چلائے جائیں گے؟ یہ تو یا تو پھر آپ ولیج ڈیفنس کمیٹیز بنائیں, ٹاؤن ڈیفنس کمیٹیز بنائیں, تحصیل ڈیفنس کمیٹیز بنائیں. کیا مقامی لوگ اسلحہ اٹھا کے دہشت گردوں کے خلاف لڑیں گے؟ اس کے لیے بھی میکینزم ہونا چاہیے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہر شخص اسلحہ اٹھا لے چاہے اس کے بعد لائسنس ہے یا غیر لائسنس شدہ ہے اور وہ استعمال کرنا شروع کرے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی لوگ اب الزامات ہیں کہ بنو سے کچھ لوگوں کو اغوا کیا گیا, قاری راشد کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس کو لا کے دہشت گردوں سے مبینہ طور پر ان کی فیملی دعویٰ کر رہی ہے, ان کو مروایا گیا. تو اب یہی سوچنا ہوگا کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو جو انڈیویجولی کسی کمانڈ کے تحت نہیں آتے وہ اپنی ایک بادشاہت قائم کرتا ہے, تو یہی کام تو دہشت گرد بھی کر رہے ہیں. تو پھر ہمارے خیال سے پھر ان کے حوالے جو ہے نظام کر دینا چاہیے. دیکھیے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن ہے, ایک گورننس کا سسٹم ہے, ایک پولیسنگ کا نظام ہے, اور اگر یہ نظام اس ڈسٹرکٹ کے اندر بنو میں یا لکی مروت میں یا ساؤتھ وزیرستان میں کہیں بھی فیل ہوتا ہے تو اس کا تو مطلب کلیئر ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ گورننس کے بڑے سیریس مسائل ہیں. اور اس پولیسنگ کے نظام کے گورننس کو, ایڈمنسٹریٹو نظام کو کون صوبائی حکومت دیکھتی ہے, تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کرنا کیا ہے اس کے حوالے سے, کیونکہ بڑا سیریس کوشچن مارک ہے کہ پیرل نظام چل رہے ہیں. یہ میرے خیال میں اس وقت بڑا سیریسلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, مقامی ایڈمنسٹریشن ہے, اسے مل کے اس تمام کرائسس کو جو ہے ریزالو کرنا چاہیے. اچھا سر, اوورآل خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کائنیٹک آپریشنز بھی جاری ہے, دہشت گردوں کے خلاف مطلب کارروائیاں شروع ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں ابھی جو اب دیکھیں تو بلوچستان اور KP کے مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں. اپر دیر, لوور دیر میں ہو رہے ہیں, نارتھ ساؤتھ میں بھی ہو رہے ہیں, جہاں جہاں انٹیلیجنس اطلاعات آتی ہیں. دیکھیں کائنیٹک آپریشن اپنی جگہ پہ بالکل افیکٹولی جاری ہیں, لیکن جب تک آپ کی کوآرڈینیشن نہیں ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, پولیس کی, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی, مقامی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی, تو پھر مسائل رہیں گے. دوسرا آپ کے سدرن ڈسٹرکٹس کی جو پینیٹریشن ہوتی جا رہی ہے, خاص طور پر جو رورل سے اربن ڈسٹرکٹ کی جانب, یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے اور اس سے لوگوں کے اندر خوف و ہراس بڑھے گا. تو لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو نیشنل ایکشن پلان کا انفینشڈ ایجنڈا تھا اسے آپ کمپلیشن کی طرف لے کے جائیں. آپ کا جو مقامی طور پر ایڈمنسٹریٹو نظام ہے, گورننس کا نظام ہے, اس کو بہتر بنانا چاہیے. لوکل گورنمنٹ سسٹم کا آپ کے پاس ایک میکینزم موجود تھا, اس کو آپ ایفیکٹولی لے کے چلیں گے تو گورننس بہتر ہوگی. گورننس بہتر ہوگی, لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ ان کے مسائل کا حل ملے گا تو لوگوں کا کانفیڈنس بڑھے گا. اگر لوگوں کو سیکیورٹی نہیں ہے, ان کو سوشل مسائل ہیں, ہیلتھ کے مسائل ہیں, کبھی وہ پولیس ایکشن کمیٹی سے خوفزدہ ہیں, کبھی وہ طالبان یا TTP سے خوفزدہ ہیں, کبھی دوسرے گروپوں سے خوفزدہ ہیں, کبھی ان کو جو ہے جنگ جیسا ماحول جب بنتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ملیٹنٹس کے درمیان, اس سے خوفزدہ ہے. تو خوف کے فیکٹر کو ختم کرنے کے لیے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. جب تک میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ گورننس والے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو بے شک آپ کائنیٹک آپریشن کرتے رہیں, اس کا رزلٹ نہیں آئے گا. آپ کے خلاف اسپوریڈک اٹیکس ہوتے رہیں گے. پھر کراس دا بارڈر آپ کا افغانستان والا جو معاملہ ہے اس کو بڑا اب سیریسلی ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے کہ بھئی وہاں سے کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی تو ہمارے خلاف سر ابھی افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کس سمجھ جا رہے ہیں, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھیں ایک جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ شاید افغان طالبان TTP سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں, ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اب کوشش کر رہی ہے کہ افغانستان سے نکلیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن بالکل نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان اور جو پاکستانی طالبان ہیں ان کا آپس میں ایک گہرا رشتہ ہے ایفیلیشن کا, آئیڈیالوجی کا, جو ختم نہیں ہو سکتا. اور جب تک یہ پیٹرنائزیشن رہے گی پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کے مسائل حل نہیں ہوں گے. جب لیڈرشپ سیف ہے, سیکیور ہے, وہ انسٹرکشنز دے رہی ہے, وہ پلاننگ دے رہی ہے, تو اس کی ذمہ داری تو افغان طالبان کے اوپر آتی ہے, لیکن وہ شاید مانتے نہیں ہیں ذمہ داری کو, نہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی مانتے ہیں. ابھی ہم نے کل دیکھا ملا ہیبت اللہ صاحب کی ایک آڈیو آئی ہے
جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے, پڑوسیوں کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. خوفزدہ والا معاملہ اپنی جگہ پہ, لیکن جب آپ کے ملک سے پہلے سوسائڈ بمر آتے تھے, اب سوسائڈ ڈرونز آتے ہیں. بالکل سر. اور ڈرونز کہاں سے آتے ہیں اس کی میک کا بھی اندازہ ہو رہا ہے. کبھی یہ ایرانین میڈ نظر آتے ہیں, کبھی انڈین میڈ نظر آتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں پہ جو پلان کر کے اس قسم کے سوسائڈ ڈرونز بھجوا رہے ہیں تو وہ تو ملائن کرنے کی کوشش کریں گے نا. یہ تو بڑا ویزیبل ہے کہ اس کے اوپر آپ میڈ ان ایران لکھ کے تو ڈرون بھجوا دیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا, یا تو اسرائیلیز کر رہے ہیں یا پھر انڈینز کر رہے ہیں. تو دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جب تک اس خطے کے اندر امن نہیں آئے گا, میرے خیال میں نہ تو یہاں پہ اکانومی بہتر ہوگی, نہ سوشل انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, نہ ان علاقے کے لوگوں کے معاملات بہتر ہوں گے. افغانستان کے اندر جو بڑا چیلنج اب آ رہا ہے وہ آپ کے ریفیوجیز کا واپس جانا, یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ اب تو کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. جو لوگ غیر قانونی ہیں انہیں واپس جانا ہوگا, اور وہ لوگ وہاں پریشان ہیں, نہ ان کا ایجوکیشن کا کوئی نظام ہے, نہ ہیلتھ کا نظام ہے, نہ کوئی کاروبار کا میکینزم ہے. آپ سو کالڈ نیریٹو میڈیا کے ذریعے بلڈ ضرور کر رہے ہیں, لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں. اچھا سر, آپ نے نیریٹو کے حوالے سے بات کی, یہ جو آپ نے کہا کہ افغان طالبان اب یہ اس قسم کے رپورٹس آ رہے ہیں نا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں یا ان کو ریلوکیٹ کر رہے ہیں, تو اس بات میں کتنی صداقت ہے اور یہ لوگ اس طرح کے نیریٹو کیوں اپنا رہے ہیں؟ لیکن میرے خیال میں کیا دکھانا چاہتے ہیں, کچھ میڈیا آؤٹ لیٹ ہے شاید وہ پیسیفائی کرنے کی کوشش کرے. جیسے ہم نے دیکھا کہ مختلف افغان لیڈرشپ کی جانب سے بارہا یہ ایشورنسز دی گئیں کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے. اب اتنے ٹائم کے بعد جب بارڈر بند ہے, کاروبار بند ہے, اشیاء خورد و نوش کی بہت زیادہ قلت ہوتی جا رہی ہے افغانستان کے اندر, لوگ جو ہے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کوئی تعلیم کے حوالے سے, کوئی اپنے علاج معالجے کے حوالے سے, کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے, کاروباری طبقہ جو ہے وہ اپنی فائنینشیل جو ڈسٹرکشن ہے اس کے حوالے سے, بارڈر ٹریڈ تقریباً ختم ہو گیا ہے. تو اس تمام صورتحال کے اندر میرے خیال میں معاملات کافی مشکل ہوتے جا رہے ہیں. باقی پاکستان کے ساتھ وہ ان کی بھی اب کوشش یہ ہے کہ معاملات کو ریکٹیفائی کیا جائے. ریکٹیفائی اس وقت ہوگا جب ٹیررزم ملیٹنسی جو افغانستان سے ہو رہی ہے اس کو روکا جانا چاہیے, یا جو لوگ پاکستان ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ان کو آپ ہمارے حوالے کریں یا ان کے خلاف ایکشن لیں, وہ اگر نہیں ہوتا اور افغان طالبان اسی طریقے سے ایک مطلب پالیسی کے اوپر چلتے ہیں تو تعلقات بہتر ہونا مشکل نظر آتا ہے. ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس ریجن کے اندر جب تک امن نہیں ہوگا, پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے, تو نہ تو ٹریڈ ہو سکتا ہے, نہ سی پیک وہاں پہ جا سکتا ہے, نہ بی آر آئی پروجیکٹ ایکسپینڈ ہو سکتا ہے, نہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ ہمارا لنک پراپرلی کاروبار ہو سکتا ہے, بلکہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر ٹریڈ ایک بہت بڑا مطلب ذریعہ ہے, یعنی آپس میں امپورٹ ایکسپورٹ کا, اور اس کو بحال ہونا چاہیے, میکینزم رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں ایک چیز ضرور ہو کہ پاکستان کی پالیسی اپنی جگہ پہ چاہے وہ افیکٹو ہے تو اس لیے افغان طالبان بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ورنہ مطلب ہے آپ جس طریقے سے ایگریشن پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کی پہلی ڈیمانڈ اس ایگریشن کو ختم کرنا ہے. کاروبار, بارڈر ٹریڈ, یہ چیزیں بعد میں ہوں گی, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو ایک گیٹ وے ہے افغانستان سینٹرل ایشین ریپبلکس تک, تو پاکستان کو اس بہت بڑے گیپ کو کور کرنا چاہیے. بے شک ہماری لڑائی بھی ہے, جنگ بھی ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کے نیبرز ہیں ان کے ساتھ اپنے کاروبار بھی کرنا ہے, آپ نے ڈپلومیٹک ٹائز بھی رکھنے ہیں. اب امریکہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ واشنگٹن یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ وہ شاید امریکہ کے اندر اپنی ایمبیسی کو ایکٹیو کرے, اس کے تو اپنے ایک پراکسی بیٹل فیلڈ کے طور پہ افغانستان کو یوٹیلائز کرے گا. چائنیز اور رشین انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے امریکہ آنا بھی چاہے گا, لیکن دیکھنا یہ چاہیے اب کہ دنیا کے لوگ جب افغانستان کے طالبان کے ساتھ اگر ڈپلومیٹک ٹائز ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ ایٹ دا کاسٹ آف وومن ایجوکیشن ہوگا, ایٹ دا کاسٹ آف ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگا, ایٹ دا کاسٹ آف ڈینائل آف رائٹس ٹو ازبک, ہزارہ, تاجک اور جو ہرات کے لوگ ہیں ان کے رائٹس کو انشور نہیں کیا جائے گا. بے شک آپ سارے تعلقات رکھیں, لیکن ان چیزوں کو اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا افغانستان کی طالبان رجیم کو فورس کرے کہ وہ امپلیمنٹ کرے. اور اس کے امپلیمنٹیشن کے دو طریقے, آپ کے پاس یو این کا سسٹم ہے, آپ کے پاس دو ایکارڈ موجود ہے, پھر آپ جو فائنینشیل اسسٹنس فراہم کر رہے ہیں افغان طالبان رجیم کو ڈائریکٹ کیش میں, اگر آپ یہ بھی روکیں گے تو افغان طالبان سوچیں گے کہ آیا جیسے پہلے انہوں نے اسامہ بن لادن کے نام پہ پورے افغانستان کو تباہ کیا تھا, کیا آج وہ ٹی ٹی پی کے نام پہ کریں گے؟ کیا آپ وہ انڈیا اور موساد را کے نیٹ ورک کو فیسیلیٹیشن کے نام پہ اپنی قوم کو تباہ کریں گے؟ یہ سوچنا اب
افغان طالبان اور رجیم کا کام ہے, یہ پاکستان کا کام نہیں ہے. پاکستان از ولنگ, اور ابھی بھی کوئی اگر کوشش کرے, کیونکہ ڈپلومیٹک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان تمام ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے, تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے ون ون سچویشن ہوگی, برائی اس میں کوئی نہیں. اچھا, بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے. ناظرین, اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.